السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ جو وہ چاہ رہے تھے، جس چیز کے لیے وہ لڑائی کر رہے تھے، جو لڑ رہے تھے، جو تخریب کاری ہو رہی تھی افغانستان میں، لوگوں کا سکون چھین لیا گیا تھا۔ اب طالبان کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 2 سال میں ابھی تک دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہے اور وہاں پر ہو کیا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر ساتھی صحافی ہے اور مختلف اخبارات کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ افغانستان میں ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ کاروبار بھی کر رہے ہیں اور صحافتی سرگرمیاں بھی وہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نثار محمد خان صاحب، شکریہ ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ۔ افغانستان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ طالبان ابھی تک جو تسلیم نہیں کر رہے ہیں دنیا، وہاں پر کون کون سی وائلیشن کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، دنیا اور جو طالبان کی بات ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک 93-94 سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ان کا جو ایک جس طریقے سے پوری دنیا میں ان کی ایک شناخت کی گئی ہے، یا جو جن حوالوں سے ان کو پہچانا گیا ہے، وہ ابھی تک وہ اثرات ان پہ ہیں، اور ان کی وجہ سے شاید دنیا آج بھی ان کو تسلیم نہیں کر رہی۔ یعنی ٹیررزم کے ساتھ ان کو جوڑا گیا، پھر ایک مختلف حکومتوں کے خلاف، اس میں صدر حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کی جمہوری حکومتوں کے خلاف بھی ان کی جو جنگ تھی اس کو بھی دیکھا گیا، اور پھر نیٹو فورسز کے خلاف یا امریکہ کے خلاف بھی جو جنگ تھی ان کو بھی عالمی سطح پر دیکھا گیا۔ اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ٹھیک ہے، ایک دوحہ معاہدہ ہوا اور اس میں امریکہ اور دوسرے ممالک، اس میں افغانستان کی ایک منتخب حکومت کے صدر، ان سب نے اس پہ رضامندی ظاہر کی، اور اس کے نتیجے میں اقتدار جو ہے وہ طالبان کو ملا۔ اب اس میں جو تاثر پہلے پایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ طالبان خود 2 گروپ ہیں۔ ایک اس میں قندھار کے حوالے سے گروپ کی بات کی جا رہی تھی، دوسرا گروپ جو تھا وہ حقانی گروپ کو وہ کیا جا رہا تھا، جو انتقال اقتدار یا جو اقتدار میں شراکت داری تھی ان پہ، اس پہ بھی کافی اختلافات سامنے آئے، پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور ابھی 2 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ان 2 سالوں میں دنیا کے کسی بھی ملک نے، اگر ہم دیکھیں تو جو پچھلی مرتبہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو اس میں یو اے ای اور پاکستان کی حکومتوں نے ان کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس وقت جب یہ دوحہ معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد سے کسی بھی ملک نے اس حکومت کو کسی بھی سطح پر تسلیم نہیں کیا ہے ابھی تک۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان، ایران، چائنا، رشیا یا سعودیہ تک وہ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا سا وہ ایک سفارتی ایک تعلق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بحال ہے وہ۔ اور جو طالبان کا سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو $10 بلین تک جو افغانستان کے خزانے میں تھی وہ امریکہ نے فریز کی ہے، وہ ریلیز کی جائے۔ اس کے لیے دوسرے ممالک نے بھی آواز اٹھائی، لیکن وہ ابھی تک وہ جو رقم تھی، بہت بڑی رقم ہے جو افغانستان کی اپنی ملکیت ہے، وہ ان کو ریلیز نہیں کی گئی۔ اور کچھ یہ بھی کہا گیا، پاکستان کے وزیر خارجہ تھے اس وقت شاہ محمود قریشی، اس نے بھی کہا تھا کہ
طالبان اب کافی سمجھدار ہیں، اور پچھلی جو حکومت تھی ان کی، وہ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا۔ اب یہ بہت مطلب ایک لچکدار رویے کے ساتھ افغان عوام کے ساتھ بھی اور عالمی برادری کے ساتھ بھی یہ چلیں گے۔ اب جب یہ اقتدار ان کو ملا طالبان کو، تو کئی سطح پہ ان کو مشکلات تھی۔ اقتدار میں آتے ہی ان کو بہت سارے جگہوں پہ، بہت سارے شعبوں میں ان کو ٹیکنیکل اور ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت تھی جو ان کے پاس نہیں تھے، اور جو تھے یہاں پہ افغانستان میں وہ پہلے سے یا تو خوف زدہ تھے یا کئی دوسری وجوہات کی بنا پہ وہ افغانستان سے نکل کے چلے گئے باہر۔ کچھ امریکہ نے بھی حوصلہ افزائی کی، بہت سارے جو جرنلسٹ تھے یا پروفیسرز تھے یا ڈاکٹرز تھے یا دوسرے پروفیشنز میں تھے، یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے، کچھ آرمی آفیشلز تھے یا دوسرے سویلین اس میں زیادہ گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی حوصلہ افزائی لوگوں نے نہیں دیکھی حکومت کی طرف سے کہ وہ رک جاتے افغانستان کے اندر۔ حالانکہ ان کو ضرورت تھی ڈاکٹرز کی، پائلٹس کی، انجینئرز کی، جو مختلف شعبے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ کے، بینکوں کے یا دوسرے شعبوں کے، جو ٹیکنیکل لوگ تھے، ایکسپرٹ لوگ تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 80% تک وہ افغانستان سے چلے گئے۔ یہ ایک مسئلہ آ گیا۔ اب جو اس وقت مسئلہ ہے عالمی سطح پہ افغانستان کے طالبان کے حوالے سے، جو ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے۔ حالانکہ اس حوالے سے حکومتی ایک موقف بھی طالبان کا کئی مرتبہ آیا ہے کہ وہ اس پابندی کو مستقل نہیں رکھنا چاہتے۔ ان کے لیے سازگار حالات کی وہ بات کرتے ہیں کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو وہ اس پابندی کو اٹھا لیں گے۔ تو 6 یا 7ویں تک انہوں نے تعلیم کی اجازت دی ہوئی ہے لڑکیوں کی۔ اچھا، پھر جو بعد میں کئی دوسری پابندیاں لگی، ہوٹلوں میں فیملیز کا جانا، ان پہ پابندی، خواتین کا جانا، یا ان کے جو آرائش گاہیں تھیں، بیوٹی پارلرز وغیرہ، ان کو بند کرنا، اور جم وغیرہ یا دوسرے جو خواتین کے کاروبار تھے ان پہ پابندی لگانا۔ تو اس حوالے سے بھی کافی اعتراضات کیے گئے طالبان حکومت پہ۔ تو اس وقت جو بنیادی ایک وہ تھی، خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید پچھلی حکومت کی طرح جس طرح انہوں نے پہلے وہ ایک کی تھی، شاید اس مرتبہ وہ یہ پابندیاں نہ لگائیں اور وہ سختیاں نہ کریں۔ لیکن جو احکامات طالبان حکومت کی طرف سے آتے ہیں وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی جو سخت مزاجی ہے وہ بدستور قائم ہے۔ نثار احمد خان صاحب، اگر ہم دیکھیں افغانستان کے مختلف شہروں میں طالبان نے جو صرف اسکولوں خواتین کی تعلیم پر پابندی تو ہے، وہ کب اس کو دوبارہ اعلان کریں گے کہ آ جائیں لڑکیاں؟ میرے خیال میں افغانستان میں اس سے بھی بہت زیادہ لوگ، لڑکیاں خصوصاً خواتین، وہ تنگ ہے اس سے۔ دوسری بات کہ جو پارلر پر پابندی لگ گئی، بیوٹی پارلر بند کر دیے، جو جم تھے ان کے وہ بند کر دیے، الٹرنیٹ کچھ دیا ہے ان خواتین کو؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں دیا، صرف پابندیاں ہیں، صرف پابندیاں ہیں، الٹرنیٹ کچھ نہیں دے سکتے اس پہ مظاہرہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال میں ہمارے ایک رپورٹ کے مطابق کہ 260 لوگوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے افغانستان میں، اور اس میں 60% خواتین ہیں۔ تو کیا یہ معاشی مسائل یا جاب کا نہ ہونا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں داور صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ان کا بینکنگ سسٹم انٹرنیشنل حوالے سے بالکل کولیپس کر گیا ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا کہ نہ ان کی کوئی تجارتی سرگرمی ہے انٹرنیشنل اور بینکوں کے تھرو، نہ
کوئی اس قسم کے وہاں پہ نئے اپرچونیٹیز پیدا ہوئے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ اقتصادی طور پہ معاشی طور پہ وہ خوش ہو۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک درست بات ہے کہ افغانستان میں منرلز بہت زیادہ ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوپ سٹون یا کول کا ان کا بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا تھا دوسرے ملکوں میں، اسپیشلی کول جو تھا وہ پاکستان میں آتا تھا، پاکستان واحد مارکیٹ تھی افغانستان کی، بالکل بہت زیادہ آتا ہے، تو اس پہ وہ جو انہوں نے ٹیکس بڑھایا وہ آلموسٹ انہوں نے ڈبل کر دیا۔ اب یعنی یہ 4,500 افغانی ٹیکس تھا، اس میں کچھ جو تھا وہ معدنیات کے ٹیکس کے نام پہ لیا جاتا تھا، اور کچھ گمرک یا کسٹم کے نام پہ جب یہ ایکسپورٹ کرتے تھے تو وہ ایکسپورٹ ٹیکس لیتے تھے، تو وہ انہوں نے بڑھا کے تقریباً 9,000 کر دیے۔ اس وقت 9,000 روپے افغانی، 3,000 اس میں معدنیات کے ٹیکس کے نام پہ لیا جاتا ہے، اور 6,000 روپے جو ہے افغانی وہ گمرک یا کسٹم کے نام پہ لیا جاتا ہے۔ تو وہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں جب یہ کول پہنچتا ہے یہ تقریباً 50-55 ہزار کا پہنچ جاتا ہے، اور بہترین کول ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، پوری دنیا کا سب سے بہترین کول افغانستان کا ہے، لیکن اس 50-55 ہزار میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً کوئی 33 یا 34 ہزار بنتا ہے، وہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ ٹیکس کے نام پہ لے لیتی ہے۔ اس وجہ سے جب یہ ٹیکس بڑھا تو وہاں پہ جو اس کی تجارت تھی یا جو مائننگ تھی وہ کافی جس سے لوگ وابستہ تھے، وہ لوگ اس میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو گئے، اور اس میں کافی مائنز جو تھی کول کی وہ بند ہو چکی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 ٹن کی ایک گاڑی وہاں سے نکلتی تھی، 35 سے 40 ٹن کی، اور روزانہ کے حساب سے وہاں سے 400-500 ٹرک نکلتے تھے۔ تو اب اس وقت وہ 20 یا 25 ٹرک بھی ڈیلی کے حساب سے نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ طالبان نے اس چیز کو ریئلائز کیا، انہوں نے اس میں $20 کی کمی بھی کی، لیکن یہ کمی بہت کم تھی۔ اب وہ دوبارہ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ شاید اس پہ کمی کریں، 2 سے 3 ہزار افغانی وہ مزید کم۔ اچھا، اس پر پھر ہم بات کریں گے جو افغانستان کی منرل ہے اس وقت۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر دنیا نے تسلیم نہ کیا افغانستان کو تو افغانی جو لوگ ہیں، جو عام آبادی ہے، اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس وقت لوگوں کی جو وہاں پہ معاشی حالت ہے وہ بہت خراب ہے، اور میرے خیال میں سب سے اہم سوال یہی ہے، چھوڑیں دوسری چیزوں کو، مطلب وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارا سلسلہ حل ہو جائے گا، لیکن جب ایک انسانی مسئلہ آ جاتا ہے جہاں پہ اب برفباری ہوئی تھی پچھلے سال -20 اور 25 تک مختلف صوبوں میں جو درجہ حرارت وہ گر گیا تھا، اس میں کافی لوگوں کی اموات ہوئی ہے سردی کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے، سڑکیں بند تھی۔ تو جو انٹرنیشنل برادری ہے ایک، وہ تو اس کی سیاست میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن جب وہاں پہ لوگ مرتے ہیں تو اس میں ان کی توجہ وہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس وقت کچھ علاقوں میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت ان کو امداد بھی مل رہا ہے، لیکن وہ ناکافی ہے، کیونکہ وہاں پہ روزگار کے نام پہ جو پہلے پچھلی حکومتیں تھیں، 20 سالہ حکومت وہاں پہ رہی ہے، مختلف ادوار ان کی گزرے ہیں، اس میں افغانستان تجارتی لحاظ سے بہت آگے چلا گیا تھا، اور منرلز کے حوالے سے بھی اور کچھ ملکی ترقی کے حوالے سے بھی کافی۔ اب اس میں ایک جو موجودہ حکومت ہے طالبان کی، انہوں نے دریائے آمو سے ایک نہر کے پروجیکٹ پہ بہت تیزی سے کام شروع کیا ہوا ہے جو بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس میں شمال میں بہت ساری زمینیں سیراب ہو جائیں گی فصلوں کے لیے، اور بے روزگاری میں کمی آ سکتی ہے، بے روزگاری کی میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی طرح جب وہ تیل اور گیس کے منصوبوں پہ کام کریں گے تو اس سے بھی کافی حوصلہ افزا ایک اس کے نتائج اچھے ہوں گے لوگوں کے لیے۔
اب وہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، کچھ علاقوں میں سڑکیں نہیں ہیں، ان سڑکوں کی تعمیر ضروری ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، ان کے لیے بجلی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کچھ علاقوں میں جو پچھلے بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی یا آبادی کے لیے، وہ وہاں پر ابھی فقدان ہے، اس کا فقدان ہے، فقدان ہے۔ مسائل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ناظرین کو بتا دیں کہ نہیں ہے لیکن فقدان ہے، جی اور کافی آبادی متاثر ہے، روڈ نہ ہونے کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، مہنگائی بھی وہاں پر بھی ہے، لیکن اتنے نہیں، یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ ٹماٹر کی بھی کلو 50-500 600 میں لے لیں، لیکن پھر بھی ہے مسئلے مسائل اگر دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ نثار محمد خان صاحب بہت شکریہ۔ ہم ایک اور ولاگ میں نثار محمد خان کے ساتھ جو افغانستان کے منرل ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ وہاں پر کون کون سے منرل ہے، کہاں کہاں پر جا رہے ہیں، کون انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ بہرحال وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم آپ کو دیں گے۔ نثار محمد خان چونکہ وہاں سے آئے ہیں اور ان چیزوں پر وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا نے ابھی تک افغانستان کی جو حکومت ہے، جو امارت اسلامی افغانستان کی حکومت ہے، وہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، منفی اثرات، وہ افغان شہری ان کا سامنا کریں گے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اب بھی تنگ ہیں جو رابطے کر رہے ہیں۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پاکستان بھی آئے ہیں لوگ، اور وتھ فیملی آئے ہیں، جو اس وقت وہ افغانستان میں نہیں رہ سکتے ہیں، افغانستان میں نہیں جی سکتے ہیں۔ مختلف مسائل سے، معاشی مسائل بھی ہے، اور وہاں پر ان کو بعض لوگوں کو خوف بھی ہے، خطرات بھی ہیں ان کے، کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے معافی ہونے کے باوجود بھی بہت سارے وہ لوگ جو افغان آرمی میں رہ چکے ہیں اس کو ختم کر دیا۔ بہرحال جتنے بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں ہم آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن ایک نئے ولاگ، ایک اور ولاگ میں نثار محمد خان کے ساتھ ہم افغانستان میں جو منرلز ہے اس پر بات کریں گے۔